خونی لوتھڑے سچی کہانی تیسرا حصہ۔ وہ رات بظاہر تو گزر گئی، لیکن اس رات وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی پراثریت اور خوف میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ ایک نادیدہ مخلوق کا خوف عصبی میری روح تک میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دروازے پر ہونے والی دستک اور ہمسائی کی آواز نے ہمیں خوف کے اس عذاب سے نجات دلائی۔ تھوڑی ہمت بندھائی تھی، حالانکہ صبح کا وقت تھا، لیکن کڑاکے کی سردی اور گہری دھند کی لہر نے ابھی بھی ماحول کو خوفناک اور دھندلا کر رکھا تھا۔ اماں نے باہر کا دروازہ کھولا تو ہمسائی اندر آ گئی۔ اس کا پیلا زرد چہرہ گزری رات کی کہانی بتا رہا تھا۔ لرزتی آواز کے ساتھ اس نے بتایا کہ ہماری گلی اور محلہ کے تمام گھروں کے باہر زینوں پر آلود لوتھڑوں سے لیپ ہوئی ہیں، اور فقط یہی نہیں، لوگوں کے گھروں میں خون آلود کچے گوشت کے ٹکڑے بھی برستے رہے ہیں، جنہیں نہ تو کسی بلی نے منہ لگایا ہے اور نہ ہی کتوں نے نوچنے کھانے کی جرات کی ہے، بلکہ یہ جانور بھی سہمے سہمے سے ڈرے دبکے بیٹھے ہیں، حالانکہ ساری رات یہ جاگ کر بھونکتے رہے ہیں۔ پورے محلے میں اب ایک خوف کا ماحول تھا، جو ایک تناؤ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مختلف باتیں، قصے، افسانے اور اندازے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ جنات ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا ان زمینوں پر قبرستان تھے جو فنا ہو چکے ہیں۔ میں شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ہماری گلی میں صرف 4 گھر ہیں۔ سامنے ایک وسیع میدان ہے، کہیں ابڑ کھبڑ ڈھلانیں تو کہیں چوہڑ، جن میں لمبے لمبے سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ 600 قدم دوری پر قبرستان تھا، اور اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری تھی، جو وہ بھی قبرستان ہی تھی، لیکن وہ غیر مذہب عیسائیوں کی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا اس قبرستان میں عامل حضرات جادوگر کا آنا جانا ہے، جو رات دیر پہر وہاں بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں، اور مجھے بھی اس بات سے ہرگز اختلاف نہیں، کیونکہ اکثر بیشتر جب ہم بچے کھیلتے ہوئے اس طرف نکل جاتے تھے تو وہاں پر کپڑے سے بنی گڑیاں پڑی ہوتی تھیں، جن میں چاروں طرف بہت بھیانک انداز سوئیاں چبھوئی ہوئی ہوتی تھیں۔ خیر، اس دن میرے ابا جان بھی دوپہر تک واپس آ چکے تھے، اور انہیں بھی محلہ داروں کی زبانی گزری رات کی سب بات پہلے ہی پتہ چل چکی تھی۔ محلے کی سب کے مرد حضرات نے آپسی مشاورت کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ اب تو ایک محلہ میں 8-10 مساجد ہوتی ہیں، لیکن پہلے مساجد کی تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی۔ ایک علاقے کی 1 یا 2 ہی مساجد ہوا کرتی تھی، اور پھر انہیں ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے بولا، یہ تو یہاں پر برسوں سے ہو رہا ہے، اور ایسا ہونا عام اور معمول کی بات ہے۔ نادیدہ شیطانی قوتیں یہاں پر برسوں سے مقیم اور مسلط ہیں۔ ان ویران جنگل کی کھنڈر مقامات پر آدم کی آباد کاری انہیں طیش دلا رہی ہے، لیکن اس کا اثر کم کرنے کے لیے آپ کو محلے سے 3 کلومیٹر دور ایک اللہ کے بزرگ کے مزار پر جانا چاہیے، دعا اور صدقہ نیاز کرنی چاہیے، پھر ہر جمعرات کو مزار والے بزرگ کی نیک روح کا آپ گھروں پر پھیرا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ اس شیطانی عفریت سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ہاں، مولوی صاحب نے ایک بات صاف صاف بتا دی تھی کہ یہ نادیدہ شیطانی عفریت جلد اور 100% نہیں جانے والی، کیونکہ اندھیرا ہے تو اجالا بھی نیکی ہے اور بدی بھی۔ اس لیے اس شیطانی قوت کا زور تو کم ہوگا، لیکن وہ کم و بیش اپنی شیطانی صفات اور حرکات سے تنگ کرتی رہیں گی۔
मौलवी साहब से मशावरत के बाद अहला मोहल्ला ने मिलकर चावलों की एक देग और मीठा दलिया की एक देग बनवाई और मज़ार पर जाकर मुश्तरका दुआ ख्वानी भी की। चावल दलिया की नियाज़ लोगों में तकसीम की और फिर वापस घरों की राह ली। खैर, पहले की निस्बत अब सबके दिलों में खौफ के असरात काफ़ी कम हो चुके थे और फिर हालात भी मामूल पर आ चुके थे। कभी कभार एक दुखा वाक़ियात भी सुनने में आ जाते थे कि फ़लाँ शख्स पर राह चलते रात के वक्त सुनसान जगह पर हड्डियाँ लगी हैं या पत्थर मारे गए, लेकिन इन सब से वो ज़ख्मी नहीं होते थे। लेकिन 2 माह बाद ही हमारे घर पर उस नादीदा शैतानी अफरियत ने वो पहला ऐसा ख़तरनाक वार किया जो बाद में गाहे बगाहे हर दूसरे घर में आए रोज़ होने लगा। मेरी बड़ी आपा बहन, जिनकी शादी के दिन करीब थे, एक रात सोए हुए अचानक से डर गई और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उनके रोने का अंदाज़ और आवाज़ इंतहाई खौफ में रंधी हुई थी। आंखें ऐसे पीली हुई थी कि जैसे अभी बाहर उबल आएगी, रंग पीला जर्द, और जिसमें लर्जिश इस कदर शदीद कपकपाहट बता रही थी कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। जारी है। इसका आखिरी पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।